घराना नूर का। और देखें पंजतन पाक के हवाले से ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह, एक ही शेर में पंजतन पाक। देखिए कैसे आला शायर कहता है कि है रिदाए फातिमा में रेशर शानूर का, रेशर शानूर का, कि नूर नाना नूर नाना नूर नाना नूर नाना नूर बाबा नवासा नूर का, नूर नाना नूर बाबा और नवासा नूर का, नूर नाना नूर बाबा और नवासा नूर का। और देखें एक शेर याद आ गया, आपने सुना मेरे आका बचपन में अपने उंगली के इशारे पर, अपने उंगली के इशारे पर आसमान के चांद को चकर मकर करा रहे थे। आला हज़रत शायरी में क्या कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाती महद में, उंगली उठाती महद में, कि क्या ही चलता 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 था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, पर खिलौना नूर का। और आला हज़रत कहते हैं मक्ते में शेर बहुत है, आखिरी शेर आला हज़रत कहते हैं ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, नूरी का फैज़ नूर है, कि हो गए सलामन अलैका हबीबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस महते करीमा को अपना मौजू बनाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अगर किसी को पैदा फरमाया तो अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया सबसे पहले। और खुतबा मसूना के बाद मैंने एक शेर पढ़ा आला हज़रत का। आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते ही सब पाने वाले। अच्छा देखें, आप लोग बोल के सुनिएगा, इसलिए कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, आपको भी बोलना है मेरे साथ। आधी तकरीर मैं करूंगा, आधी आप करेंगे, क्योंकि मैं बराबर तकरीर करते करते अल्लाह का शुक्र है, गवाह ये लोग कि मुसलसल एक दिन में दो जगह तकरीर बोलना ही पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चुना। आज आपके दरमियान में आया हूँ, आप थके नहीं हैं अभी और ना मैं थका हूँ। आप भी बोले, मैं भी बोले, इसलिए देखिए आला हज़रत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बात तो दुरुस्त, बात तो दरअसल अच्छी है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, लेकिन ये अपने दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे चमक रहे हैं, चमकने वाले कैसे चमक रहे हैं। आस्ताने आला हज़रत से आवाज़ आई नादान, तू क्या सोच रहा?
دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کیسے چمکنے والے چمکتے ہیں؟ میں نے کہا آقا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، آقا میں کم علم ہوں، آقا میں کم عقل ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں، اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بتا دیجئے کیسے چمکتے ہیں؟ آستانے سے جواب آتا ہے، اے نادان دیکھنا چاہتا ہے، آج دنیا کو چھوڑ دے، آج دنیا داروں کو چھوڑ دے، آج روح انسانیت کے باپ کے پاس چلتے ہیں، روح انسانیت کے باپ سے پہلے چلتے ہیں، خالق کائنات کے پاس چلتے ہیں، یعنی خدا کے پاس چلتے ہیں۔ خالق کائنات نے اگر سب سے پہلے کسی کو پیدا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے اس کے بعد خالق کائنات نے اگر عرش اعظم کو پیدا فرمایا ہے، نبی کے صدقے پیدا فرمایا ہے، لوح و قلم کو پیدا فرمایا ہے، نبی کے صدقے پیدا فرمایا ہے۔ یہیں تک میں دور نہیں پیارے، اگر عرش اعظم چمک رہا ہے نبی کے صدقے چمک رہا ہے، لوح و قلم چمک رہے ہیں نبی کے صدقے چمک رہے ہیں، اگر جنت چمک رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے چمک رہی ہے، یہ 14ویں کا چاند آسمان کی گود میں جو آج چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے چمک رہا ہے، یہ سورج کی روشنی جو دن میں ہمیں دیتی ہے اگر سورج چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے چمک رہا ہے، یہ آسمان میں رات کی تاریکی میں ستارے چمکتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے چمکتے ہیں۔ یہی تک موجود نہیں پیارے، یہ دنیا اگر چمک رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے چمک رہی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے نور سے ہر ایک کو چمکایا جاتا ہے۔ روح انسانیت کے باپ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، جب حضرت آدم کا پتلا بنایا جاتا ہے، حضرت آدم کے پتلے میں روح کو کہا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، روح سے کہا جاتا ہے اے روح آدم کے پتلے میں چلی جا، اے روح آدم کے جسم میں چلی جا، روح جاتی ہے، حکم ربی پاتی ہے، روح اندر جاتی ہے، چند لمحے میں پھر باہر چلی جاتی ہے، رب پوچھتا ہے اے روح تیرا کام ہے جسم کے اندر رہنا، تو باہر کی چلی آئی ہے؟ وہ روح پکار کر کہتی ہے اے خالق کائنات دراصل بات یہ ہے ابھی میں جب اس کے اندر گئی تھی بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے، اے مالک و مولا بڑی گھٹن ہوتی ہے، آدم کے پتلے کے اندر راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اٹھایا، آدم کے اندر رکھ دیا، آدم کے اندر نور مصطفیٰ کا رکھنا تھا، روح سے کہا گیا اے روح اب بتا اب جانے کا ارادہ ہے، روح اندر جاتی ہے پر باہر نہیں آتی ہے، رب پوچھتا ہے اے روح کیا ہوا؟ روح پکار کر کہتی ہے اے خالق کائنات جب اس سے پہلے آئی تھی بے شک اندھیرا تھا، اس سے پہلے آئی تھی بڑی تاریکی تھی، اس سے پہلے آئی تھی بڑی گھٹن تھی، لیکن اے مالک و مولا اب آدم کا پتلا رحمت و نور کی بارش میں نہانے لگا ہے۔ اتنا کہا اور کہا اے مالک و مولا اب مجھے یہی رہنے دے، اب مجھے یہاں سے کہیں مت آنے دے، مولا مجھے یہی رہنا ہے۔ تو پتہ چلا آدم چمکے تو مصطفیٰ کے صدقے چمکے۔ اور ایک بات بتاتا چلو، اب بات چلی ہے تو بتا کر آگے چلو، نور مصطفیٰ کا رکھنا ہوا، فرشتے بعد اب پیچھے کھڑے ہو گئے، آدم حیران ہے اے مالک و مولا میں جدھر جاتا ہوں یہ فرشتے بعد اب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے، اے مالک و مولا انہیں ہٹا دے۔ اتنا دعا کیا، اللہ کے نبی آدم تھے، اللہ نے دعا قبول کی، فرشتوں کو ہٹایا، نور مصطفیٰ کو ہٹا کر کے آدم کے پیشانی پر رکھ دیا، اور جب آدم کے پیشانی پر رکھ دیا ہے فرشتے پیچھے سے ہٹے، آدم تو خوش ہوئے لیکن پیچھے سے ہٹ کے فرشتے آگے ڈٹے، جب آگے ڈٹے آدم نے کہا اے مولا ابھی تو پیچھے تھے اب آگے آ گئے ہیں، مولا مسئلہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے آدم یہ تمہارے لیے نہیں میرے محبوب کے نور کے تعظیم کے لیے ہے۔ اتنا کہا حضرت آدم نے کہا اے مولا تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے نور مصطفیٰ کو آدم کے انگوٹھوں پہ رکھ دیا گیا، جب نور مصطفیٰ کی جھلک آدم نے دیکھی ہے آنکھیں چمک جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے انگوٹھوں کو آدم اپنے ہونٹوں سے لگا کے آنکھوں میں مسل لیا کر۔ آج اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں تو کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ اپنے باپ حضرت آدم کی ایک سنت کو ادا کر لیا کرتے ہیں۔ اور آگے چلیں، میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آدم چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ یہ چاند چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ یہ آج جو جھومر، یہ کمکمے، یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں جو چمک رہی ہیں، یہ بھی دیکھو مصطفیٰ کی آمد کے صدقے چمک رہی ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد پہ آج سجایا گیا ہے، آپ لوگ اکٹھا ہیں، مصطفیٰ کی آمد پہ ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ کی آمد سے، مصطفیٰ سے کیا کیا چمکتا ہے۔ عرش اعظم چمک رہا ہے، لوح و قلم چمک رہے ہیں، بہشت یعنی جنت چمک رہی ہے، آسمان چمک رہا ہے، زمین چمک رہی ہے، آدم چمک رہے ہیں۔ آدم چمکتے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمکتے ہیں۔ حضرت شیش چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ حضرت زکریا چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ حضرت لوط چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ حضرت نوح چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ حضرت سلیمان چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ اس نے یوسف چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہا ہے۔ صبر ایوب چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ چمک رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہے ہیں۔ ابھی چمک کی کرن کم نہ ہوئی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ صبح ساجی جو سنبا کے دن وہ نور اس دنیا میں جب آتا ہے، پورا مکہ چمک جاتا ہے۔ نبی کی آمد سے اللہ نے دنیا کو چمکا دیا ہے۔ جب وہ نور کی کرن اور پھیلتی ہے، ابو بکر جاتے ہیں، صدیق بن کے چمک جاتے ہیں، ابو عمر جاتے ہیں، عدالت کے بادشاہ فاروق اعظم بن کے چمک جاتے ہیں، عثمان جاتے ہیں، ذوالنورین بن کے چمک جاتے ہیں، علی جاتے ہیں، حیدر کرار بن کے چمک جاتے ہیں۔ یہیں تک محدود نہ رہا پیارے، کوئی خاتون جنت بن کے چمکتا ہے، کوئی شہید اعظم بن کے چمکتا ہے، کوئی جنتی نوجوانوں کا سردار بن کے چمکتا ہے، کوئی سید الشہداء بن کے چمکتا ہے، کوئی شہید اعظم بن کے چمکتا ہے، کوئی غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، کوئی خواجہ پاک بن کے چمکتا ہے، کوئی خواجہ بختیار کاکی بن کے چمکتا ہے، کوئی محبوب الہی بن کے چمکتا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء بن کے چمکتا ہے، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن کے چمکتا ہے، کوئی مخدوم اشرف بن کے چمکتا ہے، کوئی مخدوم مینا بن کے چمکتا ہے، کوئی کچھ چمکتا ہے، کوئی کچھ چمکتا ہے، کوئی مستان کے ساتھ مستان شاہ کے نام پر چمکتا ہے۔ لیکن جب بریلی کے امام پکار کر کہتے ہیں، دیکھا دنیا کے کونے کونے پر اگر کوئی چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے چمک رہا ہے، تو مصطفیٰ کے غلام امام عشق محبت شاہ امام احمد رضا خان پکار کر کہتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو بر بھی برسا دے برسا۔ اب وہ بدکار کون ہے، وہ سیاہ کار کون ہے، وہ گنہگار کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ سیاہ کار، بدکار، گنہگار، نافرمان ہم ہی لوگوں کے لیے کہا مولا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ رحمت الہی کی جب بارش ہوتی ہے تو چہرے نہیں دیکھا کرتی ہے۔ رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، ایک نیک اگر ہو اور اس کے ساتھ انیک بدکار ہوں، پھر بھی اگر رحمت و نور کی بارش ہوگی ایک پہ، تو سارے بدکار بھی اس نور میں نہا لیا کرتے ہیں۔ جب رحمت نور، رحمت انوار کی بارش ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی یہ سیاہ کار ہے، وہ نہیں دیکھتی یہ مکار ہے، وہ نہیں دیکھتی یہ پاپی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی نافرمان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی یہ گنہگار ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ نماز کا پابند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ قرآن کا پابند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ رحمت الہی کے قرب والا ہے یا رحمت الہی سے دور والا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ جس کے قریب میں ہے، وہ جو تنہا ایک ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یہ اس کے ٹچ میں ہے،
नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर की आवाज़, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा फरमाया? महबूब के नूर को। आप लोग कुछ याद भी रखें, वरना कल सुबह यही होगा बहुत अच्छी तकरीर हुई, कितनी अच्छी, बहुत अच्छी, क्या हुई पता नहीं। कुछ याद रखें, अपने दिमाग में कुछ बताएं, अपने दिमाग को कुछ इस मेमोरी में जितना लोड देंगे ना, दुनिया की जो मेमोरी बनाई गई है चिप, ये हैंग करती है, लेकिन अल्लाह ने जो ये तुम्हारा ब्रांड बनाया है ये हैंग नहीं करता। जब तक रब की मर्ज़ी नहीं होगी ये कभी टस से मस नहीं होने वाला है, चाहे ओवरलोड कर दो। जितना इस पर लोड देंगे वो उतना खुलता जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इस दिमाग में कुछ न कुछ बसा के चलो, इसलिए कि कल आने वाला कोई पूछ ले कि यार जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है वो नबी का नाम पूरा क्या है, उस नबी के माँ का क्या नाम है, उस नबी के बाबा का क्या नाम है, उस नबी के दादा का क्या नाम है, उस नबी के परदादा का क्या नाम है, तो आप क्या जवाब देंगे? बस यही कहेंगे यार हमें कुछ नहीं मालूम है, बस हमारे ऊपर एक टाइटल लगा है मुसलमान का, हम मुसलमान इतना जानते हैं। लेकिन मुसलमान वो नहीं जो अपने आप को मुसलमान समझे, मुसलमान वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। देखें आगे चलता हूँ, मेरे आका अभी आए नहीं दुनिया में, फिर भी धूम मची है। आए नहीं है, धूम मची है, इसे याद रखें। हाँ, मैं शुरू से आखिर तक यही टॉपिक बना के चलूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, आए नहीं है, धूम मची है। अभी मेरे आका दुनिया में नहीं आए हैं, आदम शफीउल्लाह आए हैं। आदम से बताया या मौला तेरे नाम के साथ वो जो लफ्ज़ मोहम्मद था मौला, वो बड़ा प्यारा नाम था, कौन है मौला? आदम, रब की जानिब से सदाई, आदम वो कोई और नहीं है बल्कि आदम वो है जिसके सदक़े में हमने तुम्हें पैदा फरमाया। अभी आए नहीं है, धूम मची है। अभी आका दुनिया में नहीं आए हैं। शीश आते हैं, नूह आते हैं, ज़करिया आते हैं, इब्राहिम आते हैं, इस्माइल आते हैं, मूसा आते हैं। मूसा, हज़रत मूसा कहते मौला जो मुझे मिला किसी और को भी दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा जो तुम्हें मिला है इस पर शुक्र बजा लाओ, इसलिए कि तुम्हारे बाद मेरा एक नबी आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। ऐ मूसा, मेरे महबूब को वो पावर होगा, वो इख्तियार होगा जो इख्तियार मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। ऐ मूसा, अगर मैं आदम को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, शीश को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, नूह को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, यहया को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, ज़करिया को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, इब्राहिम को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, इस्माइल को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, सुन्नी यूसुफ को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, याकूब को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, यूनुस को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, कलीम तुझे देखकर तुझे भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ, ईसा को भेज रहा हूँ तो मौजज़ा देकर भेज रहा हूँ। लेकिन ऐ मूसा, वो नबी ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें मौजज़ा देकर भेजा गया है, और वो मेरा महबूब जो आने वाला है उसे सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा गया। मौजज़ा किसी को एक दिया गया, किसी को दो दिया गया। मूसा ने पत्थर पे लाठी मांगी, पानी निकलना शुरू हो गया। इब्राहिम नारे नमरूद में गए, अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया, उस आग के शोलों को गुलाब बना दिया। इस्माइल छुरी के नीचे गए, अल्लाह ने एक नबी का इम्तिहान लिया, अल्लाह का करिश्मा हुआ। मौजज़ा देखो कि छुरी पत्थर को काट रही, पर इब्राहिम के नर्म नाजुक गर्दन को नहीं काट रही। अल्लाह का हुक्म हुआ, इस्माइल को हटाया गया, दुम्बा लिटाया गया, छुरी चल गई। मौजज़ा देकर भेजा गया। मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पर बुलाया गया, मूसा कलीमुल्लाह आओ,
کلام کرنا ہے رب سے؟ مولا ہاں۔ اے موسیٰ تمہیں کوہ طور پر آنا ہوگا، جب دل چاہے کوہ طور پہ چلے آنا، رب تم سے کلام کرے گا۔ لیکن موسیٰ تمہیں بھی معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے، کسی کو 1، کسی کو 10، کسی کو 5، کسی کو 3، کسی کو 100، جیسے رب نے جسے چاہا ویسے معجزہ دیا، جسے جیسے ضرورت تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ سے بھی یہی ہوا، عیسیٰ روح اللہ آ رہے ہیں، انہیں یہ معجزہ دیا گیا کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے رہے ہیں، معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے حبیب کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے اسے معجزہ دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے فوراً کر دے، وہ اگر چاہے تو دن میں رات ہو جائے، وہ اگر چاہے تو رات میں دن ہو جائے، وہ اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ اگر اشارہ فرما دے ڈوبا ہوا سورج واپس چلا آئے، اگر وہ دعا فرما دے خالق کائنات بے حساب جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے، تبھی تو میرے آقا میرے مرشد حضور تاج الشریعہ خوب کیا کہتے ہیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ارے بابا نعرہ وہ شان ہے میرے آقا کی۔ نعرہ رسالت، ابھی بستی مصطفیٰ کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہیں دھوم، میرے مصطفیٰ بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور ابھی تک دنیا میں نہیں بھیجا۔ سب بڑے بڑے آتے گئے اپنے آپ پہ، اپنے وقت میں سب بڑے بڑے آتے گئے، لیکن جب وقت آتا ہے آمنہ کے لال کے، میں اپنے ٹاپک کو میرے مصطفیٰ کے پیدائش سے پہلے ہی کروں گا گفتگو، اس کے بعد نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے بعد کروں گا تو کل صبح ہو جائے۔ یہی ٹاپک بہت لمبا ہے، بہت مختصر میں بیان کروں گا۔ دیکھیں بیان کرنے والے بہت آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی شان آپ نے سنی ہے، لیکن قیامت برپا ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بیان کرنے والا دم توڑ سکتا ہے لیکن قلم کی نوک نہیں رک سکتی ہے شان مصطفیٰ کو لکھنے پر۔ کاتب اپنے ہاتھوں کو روک سکتا ہے لیکن شان مصطفیٰ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک لکھنے والا یہی لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں بہتوں نے لکھا لیکن آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ارے بابا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا ہولے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ، کیا کیا کہوں یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ کر کے احمد رضا اپنی قلم کو روک دے رہے ہیں۔ خالق کا بندہ، اللہ کا بندہ تو ہے میرا نبی، لیکن خلق کا آقا ہے، پوری کائنات کا آقا ہے۔ اس نبی کی آمد پر ہم اور آپ ہیں۔ آؤ اپنے نبی کی ولادت سے پہلے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے شکم پاک میں تھے، اپنی ماں کے رحم پاک میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں، اچھا یہ بتائیں آپ لوگ اوبے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ محفلیں جلدی نہیں ملا کرتی یار، اور میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں جلدی یہ گفتگو بھی کوئی نہیں کرتا ہے۔ میں نبی کی ولادت سے پہلے اور میرا نبی اپنی ماں کے شکم میں جب آئے تب سے، اپنی ماں کے بطن پاک سے اس دنیا میں جب آئے اس سے قبل، اس سے پہلے کی بات کروں گا، یعنی 9 مہینے کے اندر کی بات کروں گا، اس سے نہ تو آگے کی بات کروں گا نہ پیچھے کی بات کروں گا، اس کے درمیانی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم اور والدہ کی شادی ہوتی ہے، 2 ماہ کے میرے آقا اپنے والد کے اپنے ماں کے شکم میں ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا غم ماں کو ہوتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے خالق کائنات میرا بچہ تو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، ابھی 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا میرا بچہ میرے شکم میں ہے، میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، اے مالک و مولا اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اے مالک و مولا یہ یتیم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت آمنہ آہیں بھر رہی تھی، آواز آتی ہے اے
اللہ سبحان اللہ اے آمنہ ابھی محبوب کی آمد نہیں ہوئی ہے، آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، ابھی میرے نبی آئے نہیں ہے، میرے آقا کا چرچہ کیسے ہو رہا ہے؟ اے آمنہ ہم نے پوری کائنات کیسے وارث بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، آواز کہاں سے آتی ہے؟ آج بھی اگر آواز دینے والا آواز دے اور کوئی نظر نہ آئے تو دل میں خیال آتا ہے مولا یہ ہے کون جو آواز دے رہا ہے؟ دل بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے ایسے میرے نبی کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ماں کے شکم میں ہے، لیکن سنو تو صحیح، حضرت آمنہ جب گرد پہ چلتی ہے تو آپ کے قدم کے نشان نہیں پہنتے ہیں، لیکن جب آپ سخت پتھر پہ اپنے قدم کو رکھتی ہیں تو پتھر مانند موم کے ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی برکت سے دیکھیں وہ وقت بھی آتا ہے۔ ایک دن سردار قریش عبد المطلب خانہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کر دعا کر رہے تھے، اے مالک و مولا بتا تو صحیح میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اے خالق کائنات تجھ سے دعا ہے میرے بیٹے کی اولاد جو آمنہ کے شکم میں پل رہی ہے، مولا تجھ سے دعا ہے ایک بیٹا ہی دے دے تاکہ میرے بیٹے عبداللہ کی نسل اس سے چل جائے۔ اتنا مانگ رہے تھے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مائک چلا گیا۔ کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اتنا کہا، حضرت عبد المطلب ان کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں عبد المطلب اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات کہنی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہمارے مکے کا یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے، جس عورت کا آدمی ختم ہو جاتا ہے اسے 1 سال تک سوگ منایا جاتا ہے، وہ خوشبو نہیں لگاتی ہے، وہ نئے کپڑے زیبتن نہیں کرتی ہے۔ کہا ہاں یہ سچ ہے۔ حضرت سردار قریش نے کہا یہ بات سچ ہے، تو انہوں نے کہا اے اگر یہ بات سچ ہے تو بتاؤ آپ کی بہو آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ وہ جس گلی سے گزر جاتی ہے 1-2 دن نہیں کئی ہفتوں تلک وہ گلی مہکتی رہتی ہے، کون سی برانڈ کا خوشبو ہے؟ اتنا سنا ہے سردار قریش کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے جانب جاتے ہیں، اپنے اہلیہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو آج مکے کے لوگ ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہتی ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ آمنہ سے جا کر کہہ دو ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا انہیں میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ہے؟ تو حضرت آمنہ کی ساتھ میرے نبی کی دادی کہتی ہے سنو تو صحیح میں کئی مرتبہ یہی کہنے کے لیے گئی ہوں، لیکن جب آمنہ کے قریب پہنچتی ہوں کہنا کچھ اور چاہتی ہوں، اپنی زبان سے آمنہ کی بڑائی بیان کرنے لگتی۔ سوچو تو پھر ایسا کریں آپ چلیں آپ ہی کہہ دیں۔ سرکار کے دادا سے آپ کی دادی نے کہا آپ چلیں آپ ہی آمنہ سے کہہ دیں۔ سیدہ آمنہ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد کہا اے آمنہ دیکھو بتاؤ تو صحیح کیا تمہیں میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ہے؟ آنکھیں اشک بار، دل بے چین و بے قرار، یہ جملہ سن کر دل پارا پارا ہو گیا۔ آپ نے کہا ابا جان کیوں؟ کہا بیٹی آمنہ پھر تو خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ اے آمنہ مکے کے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آمنہ کو عبداللہ کا غم نہیں ہے۔ کہا ابا کیوں؟ کہا وہ خوشبو لگاتی ہے، چمکدار کپڑوں کو پہنتی ہے۔ آپ کہتی ابو بتاؤ تو صحیح کیا آپ کوئی خوشبو لا کر دیے؟ آمنہ کبھی بازار گئی؟ کہا نہیں۔ کہا ابا بتاؤ تو صحیح گھر میں کوئی خوشبو ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب کوئی خوشبو نہیں تو آمنہ لگائے گی کیا؟ سبحان اللہ۔ سردار قریش کہتے ہیں کہ بیٹی ٹھیک ہے لیکن بیٹی وہ لوگ کہتے تھے بات درست تھی، میں خود محسوس کر رہا ہوں تیرے پاس آنے کے بعد۔ کہا ابو اگر سونگنا جاننا چاہتے ہو تو جاؤ وہ دیوار سونگو۔ دیوار کو سونگتے ہیں۔ کہا بیٹی مٹی مہک رہی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح مسل دیتی ہیں دیوار پر، پھر کہتے ہیں ابا اب سونگو۔ جب دیوار سونگتے ہیں تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا ابا اسے کل سونگنا، جب کل سونگتے ہیں تو اور زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا آمنہ معاملہ کیا ہے؟ اتنے میں حضرت آمنہ ایک کپڑا کا ٹکڑا لا کر دیتی ہے۔ کہا آمنہ یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان یہ تکیہ بنا کر میں اپنے سر کے نیچے رکھ کے سونگتی ہوں، اسے سونگو۔ جب اسے سونگتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے آمنہ یہ کیا ہے؟ اتنے
تو صحیح حقیقت کیا ہے؟ کہا بس سنو، وہی اس میں خاص بات رہی ہے۔ دراصل اصل بات یہ ہے میں کبھی کوئی کپڑے میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، نہ تو کپڑے چمکدار پہنتی ہوں۔ اے ابا جان، بات یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں، میرے بدن میں، میرے پیٹ میں آئی ہے، خدا جانے کہاں کی رحمت اور برکات میرے دامن میں سمٹ کر چلی آئی ہے۔ کہا اتنا؟ سردار قریش نے کہا اتنا؟ کہا ہاں۔ کہا ابا اتنا ہی نہیں اور سنو۔ کہا بیٹی بتاؤ۔ کہا ابا جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں نا، تو پانی بھرنے جب میں جاتی ہوں تو وہاں دیکھتی ہوں عورتیں میرا انتظار کرتی ہیں۔ آپ نے کہا بیٹی کیوں انتظار کرتی ہیں؟ کہا اس لیے انتظار کرتی ہوں وہ لوگ کہ آمنہ جب یہاں آ جاتی ہیں، آمنہ جیسے اپنے پیر کو کنویں کے قریب رکھتی ہیں تو کنویں کا جو پانی نیچے ہوتا ہے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، اور بنا لسی ڈور کے ہر عورت پانی کو بھر لیا کرتی ہے بآسانی۔ اور جب میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں ابا تو عورتیں مجھے روک دیتی ہیں، آمنہ ٹھہر جاؤ، ہم پانی پلٹ کے پھر آ کے بھر لیں گے، پھر تم چلی جانا۔ آپ نے کہا بیٹی کیوں روک دیتی ہے؟ کہا ابا اس لیے کہتی ہے کہ اے آمنہ جب تک تم کنویں کے قریب رہا کرتی ہو اس کنویں کا پانی اوپر رہا کرتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو یہ کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہی تو ہے، تبھی تو شاعر کہتا ہے آئے نہیں ہے دھوم، ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے۔ اور دیکھیں آپ سردار قریش پھر کہتے ہیں، یار سردار قریش پھر کہتے ہیں بیٹی آمنہ اور کچھ کہا؟ ابا ہاں، آپ صرف خوشبو کو لے کر پریشان ہیں۔ آمنہ سے پوچھو، ایسے عجیب و غریب گھٹنائیں آمنہ کے ساتھ گھٹتی ہیں کہ آمنہ خود پریشان رہتی ہے۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا ابا ایک بات بتا دو، میں جب گلی سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، میں کسی نگر سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، کسی نگر سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، میں ساحل کے دریا کے ساحل کے کنارے سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، کسی درخت کے جانب سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، میں پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہے، میں صحراؤں سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو، میں جنگل سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے اے نبی کی امی تجھے سلام ہو، اے مالک اے ابا جان میں چٹیل میدان سے بھی گزرتی ہوں آواز آتی ہے نبی کی امی تجھے سلام ہو۔ اے ابا سوچو، آواز دینے والا آواز دے رہا ہو اور ہر ایک چیز سے جہاں بے زبان درخت ہو وہ بھی سلام کر رہا ہو، اے نبی کی امی تجھے سلام ہو، بے زبان پتھر ہو وہ بھی صدا لگا رہا ہو، اے نبی کی امی تجھے سلام ہو، بے زبان دریا ہو وہ بھی صدا لگا رہی ہو، اے نبی کی امی تجھے سلام ہو، بے زبان صحرا ہو وہ بھی صدا لگا رہا ہو، اے نبی کی امی تجھے سلام ہو۔ اے ابا جان آپ تو صرف خوشبو کو لے کر پریشان ہیں، سوچو جب بے زبان مجھ سے سلام کرتے ہیں آواز سنائی دیتی ہے پر آواز والا نہیں دکھتا تو میں کتنا حیران و پریشان ہوا کرتا ہوں، میں کتنا حیران و پریشان ہوا کرتی ہوں۔ سردار قریش عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ اب کسی سے کچھ مت کہنا، اس لیے کہ میں نے جو دعا رب سے خانہ کعبہ کو پکڑ کر مانگی تھی رب نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ کہا ابا کیا؟ کہا میں نے مانگا تھا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کی امانت جو میری بہو کے شکم میں پل رہا ہے نا مولا اسے بیٹا بنا کے دنیا میں بھیج رہا۔ اے آمنہ مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ جو تیرے رحم میں پلنے والا بچہ ہے کوئی عام نہیں ہے۔ اے آمنہ یہ بچہ بڑا پاورفل ہے، جس کے شکم میں آتے ہی آمنہ تمہیں اتنا اختیار ہو گیا چند پرند شجر و حجر سلام کر رہے ہوں۔ آؤ جب اور آگے چلتے ہیں، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں 5 4 یا 5 ماہ کا عرصہ جیسے ہی گزرتا ہے ہر دن کوئی نہ کوئی نبی خواب میں آتا رہا، نبی دیدار کراتا رہا، حضرت آمنہ کا دیدار کرتا رہا اور سلام بھیجتا رہا، نبی کی امی تجھے سلام۔
آدم آئے نبی کی امی تجھے سلام ہو، سیس آئے نبی کی امی تجھے سلام ہو، یحییٰ آئے نبی کی امی تجھے سلام ہو، زکریا آئے نبی کی امی تجھے سلام ہو، یحییٰ آئے نبی کی امی تجھے سلام ہو، دیگر نبی آتے ہیں نبی کی امی تجھے سلام ہو، نبی کی امی تجھے سلام ہو۔ حضرت آمنہ سارے نبیوں سے پوچھ لیتی ہے، اے آنے والوں بتاؤ تو صحیح اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، ایسا نوری چہرہ ہے، آپ آنے والے ہو کون جو روزانہ نبی کی امی تجھے سلام ہو، نبی کی امی تجھے سلام ہو، اے آمنہ مبارک کی صدا بلند کرتے ہو۔ ارے سارے نبی ایک ساتھ کہتے ہیں اے آمنہ اللہ کے نبی ہے، اے آمنہ سنو یہ آدم شفیع اللہ ہے، اے آمنہ سنو یہ حضرت سیس ہے، اے آمنہ سنو یہ نور نجم اللہ ہے، اے آمنہ سنو یہ لوط ہے، اے آمنہ سنو یہ سلیمان ہے، اے آمنہ سنو یہ زکریا ہے، اے آمنہ سنو یہ ابراہیم ہے، اے آمنہ سنو یہ اسماعیل ہے، اے آمنہ سنو یہ یعقوب ہے، اے آمنہ سنو یہ ایوب ہے، اے آمنہ سنو یہ یوسف ہے، اے آمنہ سنو یہ موسیٰ ہے، اے آمنہ سنو یہ عیسیٰ ہے، اے آمنہ یہ جتنے ہیں سب نہ سب کوئی نہ کوئی نبی اور کوئی نہ کوئی رسول ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندو آپ لوگ جتنے ہیں کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا رسول ہے، کوئی رسول و نبی دونوں ہے، بتاؤ تو صحیح آپ یہاں آ کر مجھے بشارت کیوں دیتے ہو؟ تو سارے یکساں کہتے ہیں اے آمنہ ہم تو صرف نبی ہیں، ہم تو صرف رسول ہیں، لیکن اے آمنہ جو بچہ تیرے رحم میں، جو بچہ تیرے پیٹ میں، جو بچہ تیرے شکم میں، جو بچہ تیرے بطن میں پل رہا ہے، اے آمنہ وہ تو صرف نبی نہیں، ہم صرف نبی ہیں، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ رسول نہیں، رسولوں کا امام ہے، وہ رسول اعظم ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ محبوب داور ہے، وہ سب اسرا کا دولہ ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ خالق کائنات کا شہیدہ ہے، وہ خالق کائنات کا پیغمبر ہے، وہ خالق کائنات کا لاڈلا ہے، وہ نبی ہے جس کے صدقے میں خالق کائنات نے کائنات کو بنایا ہے۔ اے آمنہ بے شک آدم شفیع اللہ ہے، بے شک نوح نجم اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن اے آمنہ تیرے بطن میں جو پل رہا بچہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے، آپ لوگ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، مطلب مجھے سگنل مل گیا ہے کہ سارے لوگوں کو ڈھیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ میں سوچا تھا کہ نبی کی ولادت تک بیان کروں گا، لیکن آپ ابھی سے ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں تو میری ہمت پست ہو جائے گی۔ سنیں گے تو کہتے یا رسول اللہ۔ اللہ جن لوگوں نے جن چچا نے ہاتھ اٹھائے ہیں میں نے دیکھا، اللہ ان کے ہاتھوں کو قبول فرما لے اور ان کے صدقے میں مولا ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے کہ نبی کے نام پر ابو جہل صرف نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی ایک لونڈی ایک غلام کو اشارے میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ نے اس اشارے کو ایسا اسے جہنم کی آگ میں تو وہ جلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہر دوشنبہ کا دن جب آتا ہے تو اس انگلی سے پانی نکلتا ہے اور انگلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ اس پانی کو پیتا رہتا ہے، جہنم کی آگ میں جلتا ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کیا تھا نبی کی آمد کی خوشی میں، وہ ابو جہل۔ اللہ نے اسے بھی نبی کی آمد کی برکت تھوڑی سی دے دی۔ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم نبی کے عشق میں اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں گے تو خدا جانے ہمیں کون سی نعمت خدا دے گا۔ ہاں دیکھیں، مجھ سے کہا گیا کہ کچھ شہیدان کربلا پہ بھی بول دینا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں بولوں گا انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ دیکھیں، نانا پاورفل، اور ظاہر سی بات ہے جب پاورفل نانا ہے تو نواسا بھی پاورفل ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، ایک منٹ کہتے ہیں یا رسول اللہ، شاعر کیا کہتا ہے؟ نانا ہے لاجواب، نواسا ہے لاجواب۔ امام حسین کے نام پہ سننا ہے تو مچھلی کہہ دینا، نانا ہے لاجواب، نواسا ہے لاجواب، کہ نانا ہے لاجواب، نواسا ہے لاجواب،
نبی جی آپ کا پیارے 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 نبی جی آپ کا کنبا ہے لاجواب نانا ہے لاجواب نواسا ہے لاجواب. اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا اختیار دیکھیں. کوئی دنیا میں ایسا بچہ نہیں آیا جس کے لیے جنت کا دسترخوان آیا، لیکن نبی کا نواسا ایسا ہے، دونوں نواسے ایسے ہیں کہ اللہ نے اگر انہیں بھوک لگی تو جنت سے کھانا بھی من و سلوہ نازل فرما دیا. اے نبی کے نواسوں کھانا کھا لو. سوچے میرے آقا صلی اللہ، سارے لوگ یہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے محبوب نبی کے نواسے جنہیں دنیا آقا امام حسن امام حسین کے نام سے جانتی ہے. کچھ لمحے بولوں گا پھر میں اپنے ٹاپک پر آ جاؤں گا، کیونکہ آج جو ماحول ہے میرے نبی کی آمد کا ہے. لیکن کسی نے اگر کہا ہے تو ان کا دل بھی میں نہیں توڑوں گا، بولوں گا. دیکھیں ہم مسجد میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ مسجد کو پہلے آباد کریں، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد جیسے ہم ایمان والے ہوئے ہم پر نماز فرض ہو گئی. ہم لوگ الحمدللہ پیدائشی ایمان والے، اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہی کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم. مسلمان بنایا، مسلمان سے زیادہ خوشی کہ اپنے محبوب کا غلام بنا کر بھیجا. اور ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور ایمان والا جیسے بالغ ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے. نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھتا ہوں دنیا کیسے تمہیں حقارت سے دیکھتی. آج ہم اپنے وقار کو بھول چکے ہیں، نماز قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں. جب ہم اپنی دن کی بھلے صحابہ 313 تھے، جب اپنے دن کا آغاز کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے تھے. آج ہم دن کا آغاز کرتے ہیں تو واٹس ایپ کے میسج اور پیپر کے دیدار سے کیا کرتے ہیں. تو سوچو جو حرام چیز تصویروں کو دیکھ کر کے، شریعت میں جو حرام ہے ان تصویروں کو دیکھ کر کے اپنی صبح کی آغاز کریں گے تو بتاؤ ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی یا زحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ خود فیصلہ کریں. میں نہیں کہوں گا آپ کو کچھ، میں صرف بتاؤں گا. سوچو. اور میرے آقا امام حسین آخری وقت میں بھی یہی پیغام دیا، میرے نانا کی امتیوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. دیکھ لو حسین نیزے کی نوک پر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھ لو حسین کربلا کے میدان میں ہے لیکن سجدے کی حالت ہے. اے نانا کی امتیوں، حسین نے بھتیجوں کو قربان کر دیا ہے، حسین نے بھانجے کو قربان کر دیا، حسین نے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن اے لوگوں حسین نے نماز کو نہیں ترک دیا. تو پتہ چلا میرا امام کربلا کے میدان میں بھی ہمیں ایک سبق دے کر گیا ہے. نانا کی امتیوں، اپنے آپ کو نماز کے سانچے میں ڈھالو اور ڈھال کر کے قرآن کا عادی بنا لو. دیکھ لو میرا سر کٹ چکا ہے، نیزے کی نوک پر آ چکا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے میری شان کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نانا کی شریعت کو بچایا ہے، میں نے نانا کی نماز کو بچایا ہے، میں نے نانا کے فرمان کو بچایا ہے، میں نے نانا پہ نازل ہونے والے قرآن کو بچایا ہے، میں نے نانا کی ہر ایک بات کو بچایا ہے، میں نے نانا کی سنت کو بچایا ہے. اے لوگوں دیکھ لو، حسین تو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن قیامت تک اب یزید کا کوئی نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا. اب کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں یزید ہوں. ہر گلی گلی، ہر نگر نگر، ہر ڈگر ڈگر، ہر یہی صدا آئے گی، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے کیا خوب انداز میں کہ نگر نگر، گلی گلی، یہاں وہاں حسین ہے، یزید زیر زیر ہے، زبر زبر حسین ہے، یزید زیر زیر ہے.
زبر زبر حسین ہے، یزید زیر زیر ہے، زبر زبر حسین ہے۔ اے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ وہی حسین کی بات کرتے ہیں۔ حسین بچپن میں پالنے میں ہوتا ہے، فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ حسین جو دھوپ میں چلا جائے تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ وہ حسین جسے جبریل خود اپنے گود میں کھلاتے ہیں۔ وہ حسین جس کا ناز سید الملائکہ خود برداشت کرتے ہیں۔ وہ حسین اگر رونا شروع کر دے تو رب حکم دے دے، اے جبرائیل جاؤ میرے حسین سے کہہ دو خاموش ہو جائے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو چاہیں گے دیا جائے گا۔ جنت کی سیر کرا دو، جنت کو دکھا دو، تحت الثری کو دکھا دو، آسمان کا سامنے آنا دکھا دو، جنت کی سیر کرا دو، جو چاہتے ہیں وہ دیا جائے گا۔ کہہ دو حسین خاموش ہو جائے، قربان جاؤ میرے حسین پر۔ حسین کہتے ہیں اے مالک و مولا، اگر تو چاہتا ہے حسین خاموش ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے حسین خاموش ہو جائے، اے مولا میرے نانا کی امتی کو بخش دے۔ میرے نانا کی امت سیاہکار ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، قرآن کی پابند نہیں ہے، مولا کچھ بھی ہے لیکن تیرے رحمت کی طلبگار ہے۔ اے مولا میرے نانا کی امتی کو بخش دے۔ آواز آئی حسین خاموش ہو جا، ہم نے تیرے نانا کی امت کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سوچو وہ حسین، اس کی شان اتنی بلند ہو کہ بچپن میں اپنے نانا کے گنہگار امتیوں کو جنت کا ٹکٹ دلا رہا ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ جنتی نوجوان کا سردار ہے۔ خیر امام حسین کی شان تو کبھی محرم میں اگر ملاقات ہوئی تو بتاؤں گا، اتنا بتا کے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میں پھر اپنے ٹاپک پر آتا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ کتنے عنقریب وقت کتنے ہو گئے؟ 1:45 ہو گئے ہیں۔ دیکھیں عنقریب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جب آتا ہے، میرے آقا کی جب ولادت کا وقت آتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آتا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں اپنی سہیلی سے، اے خاتون جاؤ دیکھو مکے کی وادیوں میں اگر کوئی دایا ہو تو اسے بلا لاؤ، اس لیے کہ عنقریب میرے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا۔ تقریباً 12 یا 1 بجے رات سے آپ کو درد محسوس ہوا، ہلکا درد ذہ ہوا، تو آپ نے اپنی سہیلی کو بھیجا۔ سہیلی ایک دایا کے پاس جاتی ہوئی انکار کر دیتی، کہاں جانا ہے؟ سردار قریش کے گھر جانا ہے۔ کس کے یہاں جانا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر جانا ہے، ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئی، وہ بھی انکار۔ تیسرے کے پاس گئی، وہ بھی انکار۔ چوتھے کے پاس گئی، وہ بھی انکار۔ سارے لوگوں نے انکار کیا۔ پھر سارے لوگوں نے جب انکار کیا، 4 کے پاس جاتی ہے، انکار کر دیتی ہے، چاروں یکساں ہو کر کہتی ہے، اے سہیلی، اے آمنہ کی سہیلی سنو، اگر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو روپیہ پیسے کے لیے دیتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہیں تو دولت کے لیے دیتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہیں تو درہم و دینار کے لیے دیتے ہیں۔ اے سہیلی آمنہ سنو، اے آمنہ کی سہیلی سنو، اے خاتون سنو، وہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمیں انعام کون دے گا؟ ہمیں روپیہ کون دے گا؟ ہمیں پیسہ کون دے گا؟ ہمیں اشرفیہ کون دے گا؟ ہمیں درہم و دینار کون دے گا؟ آمنہ کی سہیلی خاتون، ہم اسی لیے نہیں جا سکتے۔ عرش اعظم پہ جبریل میں چل جاتے ہیں، مولا تیرے محبوب کی آمد ہے اور دایا انکار۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خالق کائنات نے کہا جبرائیل سنو، جبرائیل سنو، وہ مکے کی دایا ناپاک ہے اور آنے والا محبوب میرا پاک ہے، اور جہاں پاک ہو وہاں ناپاکی کا کوئی کام نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا مولا پھر؟ کہا دایا کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جبریل امین نے کہا مولا دایا کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے جبریل جاؤ حضرت حوا کو لے لو، حضرت آسیہ کو لے لو، حضرت حاجرہ کو لے لو، حضرت مریم کو لے لو۔ ایک روایت میں 4 لوگوں کا نام آتا ہے، ایک روایت میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے، حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ان کو لے لو، اور جب ان کو لینے کے لیے گئے ہیں تو آپ جبریل پھر بول اٹھتے مولا تیرا محبوب اب دنیا میں آنے والا ہے، اور یہ سب تو کئی 100 سال بیت گئے دنیا کو چھوڑ کر جائے۔
मौला ये सब दुनिया को छोड़ चुकी है, कब्र में है। अल्लाह ने फरमाया मैं जिब्राइल मेरे महबूब की आमद है यार, मेरे महबूब की आमद है, उस महबूब की जिसके सदके में मैंने आदम को भी बनाया, हव्वा को भी पैदा फरमाया, जिसके सदके में मैंने इब्राहिम को बनाया तो हाजरा को भी पैदा फरमाया, जिसके सदके में अगर बेटा मूसा दिया माँ मरियम को बनाया, जिसे अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं उसे कब्र से उठाना भी जानता हूँ। सुभान अल्लाह। मौला फिर कहा कब्र पे जाकर सदा लगाना तेरा काम और कब्र से बाहर निकाला मेरा काम। जिब्रील उठे और जिब्रील पहले से मुश्ताक थे, रब से बड़ी बयान सुन रहे थे अपने महबूब की। रब बयान फरमा रहा था अपने महबूब के, जिब्राइल मेरा महबूब इतना पावरफुल है जो आने वाला है, आमना के शिकम में है। ए महबूब सुबह सादा है जिब्रील, सुबह सादिक को मेरा महबूब आएगा। इतना जब कहा जिब्रील पहले से मुश्ताक थे। आज भी अगर किसी की कोई तारीफ़ सुन रहा हो तो दिल में ख्याल आता है यार उससे पहले देख लो। तो जिब्रील दोनों आलम की ताजदार की तारीफ़ रब्बे कायनात से सुन रहे हों, क्यों ना हैरानो परेशान होंगे। जल्दी जल्दी में जिब्रील अमी हज़रत हव्वा के पास आए। अल मुख्तसर ये मैं ज़्यादा टॉपिक बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो। मैं देख रहा हूँ 12 तो कब के बज चुके हैं, पर चेहरों पे अब 12 बजे। और फिर ये भी है कि जलसे उतने देर तक हों जब तक फजर की नमाज अदा हो जाए, वरना इधर जागा जाए उधर सो जाया जाए तो हमारी कामयाबी नहीं। कामयाबी उसमें कि जलसे करके हम सुबह फजर की नमाज भी अदा करें। इंशाअल्लाह सारे लोग नमाज़ पढ़िएगा क्योंकि नमाज मोमिनों की कामयाबी है। नमाज अल्लाह ने मोमिनों के लिए सुकून बनाया है नमाज को, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज दीन का सुकून है, दीन का खंबा। आप लोग नमाज पढ़ो। देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के वक्त जिब्रील अमीन चले, वालिक मौला जा रहा हूँ हज़रत हव्वा की कब्र पर। गए ऐ हव्वा, ऐ आदम की बेटी, ऐ आदम की बीवी, ऐ चीज़ की माँ, ऐ रूए इंसानियत की माँ हव्वा, आज दोनों आलम के ताजदार की विलादत का वक्त है, खालिक कायनात का हुक्म है, कब्र से उठो चलो। कहाँ आवाज़ आई, कहाँ जिब्राइल? कहा हुआ मक्के की वादियों में आमना के घर में, आमना के पास चला। हुक्म रब्बी हुआ, हज़रत हव्वा कब्र से निकली। निकलने के बाद चली हज़रत हाजरा की कब्र पे जाते, हाजरा निकलो। क्यों, क्या हुआ? क़यामत बर्पा हो गई। हाजरा नहीं नबी की आमद है, और नबी की आमद पर आपको दाया के काम को अंजाम देना है। हुक्म रब हुआ, कब्र से बाहर निकली, हज़रत मरियम के पास गए, हज़रत मरियम कब्र से बाहर आई, हज़रत आसिया की कब्र पर गए, वो भी बाहर आई। अब चारों लोगों को लेकर जिब्राइल जैसे आगे बढ़े, रब ने कहा जिब्राइल ठहर जाओ, ऐ जिब्राइल ठहर जाओ। जिब्रील अमीन कहा मौला दिल पहले से बेचैन व बेकरार है, मौला दिल पहले से मुश्ताक है, मौला दिल पहले से आशिक है, मौला दिल पहले से शहदाई है। तेरे महबूब की आमद की घड़ी आई है और ये मेरा दिल पहले से महबूब का शहदाई है। ऐ मौला तेरे महबूब की आमद की घड़ी आई है, अब फिर क्यों देर लगाई? अब क्यों इसमें देर आई है? अल्लाह ने कहा जिब्रील ऐसे ही जाओगे, नबी की आमद है, जाओ मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए 70,000 हो 70,000 फरिश्तों का झुंड ले लो। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आए, लेके चले मुस्तफ़ा के पास जैसे चलना चाहा। अब जिब्रील के अंदर ये उमंग कितनी जल्दी मक्का पहुंचूं, नबी का दीदार करूं, इसलिए कि दोनों आलम का ताजदार आने वाला है। लेकिन मौला भी बार बार रोक रहा है, जिब्राइल ठहर जाओ। जिब्राइल फरिश्तों को लेके चले, रब ने कहा जिब्राइल ठहरो। जिब्रील ने कहा मौला अब फिर क्यों? अब जाने दे, मरियम को भी ले लिया हूँ, हाजरा को भी ले लिया हूँ, आसिया को भी ले लिया हूँ, हव्वा को भी ले लिया हूँ, इस्तकबाल के लिए ये हूर और फरिश्तों को भी ले लिया हूँ। मौला अब तो जाने दे। जिब्रील ने मौला ने जिब्रील से कहा जिब्राइल ठहरो, जिब्राइल ठहरो। मौला अब क्या है? अब जिब्राइल फरिश्ता इंसान हो नाफरमानी कर देता है, फरिश्ता नाफरमानी नहीं करता। दिल चाहे बेचैन बेकरार है, दिल चाहता है नबी के दीदार के लिए, अगर हुक्म रब का इंतजार है। मौला अब बता क्या हुक्म है तेरा? का जिब्राइल जब मेरे महबूब के पास जाना तो मेरे महबूब से मेरा सलाम है।
محدث حق دہلوی اپنی کتاب اخبار الخیار میں میرے نبی کی میلاد بیان کرتے ہیں، اور ہر مصنف جب تک میرے نبی کی میلاد نہیں بیان کر لیتا اس کی کتاب ہی مکمل نہیں ہوتی۔ گویا ہر کامیابی کی سند محفل میلاد ہے۔ جب تک نبی کی میلاد نہ بیان کی جائے کوئی پاورفل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر پاورفل بننا ہے تو نبی کی میلاد کا سہارا لینا ہوگا۔ کیوں لینا ہوگا؟ اس میلاد کو تو رب نے خود بنایا ہے۔ جنت سجائی، آج ہم اگر اپنے گھروں کو، مسجدوں کو، مکانوں کو سجاتے ہیں تو کسی اپنے طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے، کیونکہ رب نے پہلے ہی جنت سجوائی تھی نبی کی آمد پر۔ اس زمین کو دلہن بنایا گیا اور اس زمین پہ جھنڈے لگائے گئے۔ جبریل امی آئے جھنڈے لگانے۔ اگر آج ہم اپنے مکانوں پر جھنڈے لگاتے ہیں تو کسی اور کے نہیں بلکہ جبریل امی کی ایک سنت کو ادا کر لیا اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان میں کے نہیں جنہیں تکلیف ہو۔ نبی کے آمد کے وقت ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں اور اس کے چیلے چاپڑات بھی گھوم رہے ہیں۔ نبی کے ولادت کا وقت آتا ہے انہیں میچی لگ جایا کرتی ہے۔ ہم تو عاشق ہیں، عاشق جبریل عاشق ہے، ہم بھی عاشق ہیں۔ وہ جھنڈا لگائے تھے، آج ہم بھی نبی کی میلاد کی تاریخ کرتی ہے۔ جان دیکھتے ہیں اپنے مکانوں پر، اپنے دکانوں پر، اپنے مساجد پر، اپنے بزرگوں کے باغگاہوں میں اپنے نبی کے نام پر ایک ہرے جھنڈے کو جذب کر دیا کرتے ہیں۔ ہم جبریل والے ہیں، ابلیس والے نہیں۔ ابلیس والے ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے۔ خیر اپنے ٹاپک پر آتا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت ہے، جبریل امی آتی ہے۔ آنے کے بعد یہ چاروں خاتون میرے حضرت میرے نبی کی امی کے پاس جاتی ہے۔ جانے کے بعد سلام عرض کرتی ہے، السلام علیکم یا نبی کی امی۔ اتنا کہا تو لوگ دیکھ کر حضرت آمنہ حیران ہو جاتی ہے، درد ذہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور سلام کرنے والی اتنی خوبصورت ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا ہم تمہاری دایا ہے۔ اور اللہ نے پہلے جبریل سے کہا جبریل ان سے کہہ دینا یہ جا کے وہاں اپنا تعارف نہ کرائیں کہ میں آدم کی بیوی ہوں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، میں سیس کی ماں ہوں، میں نبیوں کی بیوی، میں نبی کی ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں ہوں۔ ان سے کہہ دینا جا کے بتائیں گی آمنہ ہم تمہاری دایا ہیں۔ سوچو میرے نبی کیا شان ہے۔ اے آمنہ ہم تمہاری دایا ہیں، آئیں بتائے آمنہ تمہیں دایا کی ضرورت تھی، ہم دایا ہیں آمنہ، تمہارے دایا کے کام کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی مکے میں آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا مکے کی وادیوں میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، آنے والی بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ کل جب تاریخ لکھی جائے گی میرے بیٹی کی ولادت کی، میں کیا جواب دوں گی جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے آمنہ تیرے نبی کی تیرے بیٹے کے ولادت کے وقت کون آیا تھا؟ حضرت آمنہ نے جب اتنا کہا تو پہلی عورت کہتی ہے اے آمنہ اگر یہی جاننا ہے تو سن لو، ہم کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں حوا ہوں، آدم کی بیوی، سیس کی ماں ہوں۔ دوسری کہتی ہے میں حاجرہ ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، ابراہیم کی بیوی، اسماعیل کی ماں ہوں۔ تیسری کہتی ہے میں مریم ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، موسیٰ کی ماں ہوں۔ چوتھی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ آسیہ ہو۔ آمنہ کہتی ہے اے خاتونوں آپ تو کوئی نہ کوئی نبی کی ماں ہے، کوئی نبی کی بیوی ہے، کوئی نبی کی بیٹی ہے، بتاؤ تو صحیح آپ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن آپ یہاں کی بھائی ہو، میں تو ایک عام ہوں۔ تو پکار کر چاروں عورتیں یکساں ہو کر کہتی ہے اے آمنہ ہم تو صرف نبیوں کی ماں ہے، لیکن اے آمنہ تم تو نبیوں کے امام کی ماں ہو، رسول اعظم کی ماں ہو، نبی اعظم کی ماں ہو، رحمت پروردگار کی، رحمت للعالمین کی ماں ہو۔ اے آمنہ تم نبیوں کے امام محمد رسول اللہ کی ماں ہو۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان۔ دیکھیں میرے نبی کی ولادت کا وقت آیا، یہ چاروں لوگ آئیں۔ میرے نبی اس دنیا میں جب آئیں سارے لوگ ہر طرف یہ شور تھی کہ میرا نبی آج رحمت للعالمین آئے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا، پھر کبھی انشاءاللہ
اگر وقت ملا اور ملاقات ہوئی تو پھر اس کے آگے میں ٹاپک آپ یاد دلانا، میں اس کے آگے ٹاپک کروں گا۔ کلیاں رہی تو گل کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہو۔ اور جب میرے نبی کی آمد ہوئی نا تو تمام اللہ کے حور و غلماں خوش و در بحر و بر سارے لوگوں نے نبی کی آمد پر صلاۃ و سلام پڑھا تھا۔ آؤ ہم اور آپ بھی مل کر ایک مرتبہ آج نبی کی آمد پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بادب کھڑے ہو جائیں۔